تاریخ کے اوراق میں کچھ نام ایسے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، نام جو نہ صرف اپنے وقت کو بدل دیتے ہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن جاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی عظیم ہیرو کی کہانی سنانے جا رہے ہیں، سلطان نور الدین زنگی، ایک حکمران جس نے صلیبیوں کے خلاف جنگ لڑی، مسلمانوں کو متحد کیا اور اپنی رعایا کے لیے ایک مثالی معاشرہ قائم کیا۔ لیکن یہ کہانی صرف ایک حکمران کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے ایک عظیم محافظ کی جو آج بھی ہمیں متحد ہونے اور اپنے اقدار کی حفاظت کرنے کا سبق دیتی ہے۔ تو چلیے آج ہم آپ کو سلطان نور الدین زنگی کی زندگی کے ان سنہری اوراق میں لیے چلتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی کی زندگی کا آغاز کیسے ہوا؟ وہ 1118 عیسوی میں موصل کے ایک قلعے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عماد الدین زنگی ایک عظیم جنگجو اور حکمران تھے۔ نور الدین نے اپنے والد سے نہ صرف جنگی مہارتیں سیکھیں بلکہ انصاف اور رعایا کی خدمت کا سبق بھی حاصل کیا۔ عماد الدین زنگی نے اپنے بیٹے کو ہمیشہ یہ سکھایا کہ حکمرانی کا مطلب صرف طاقت نہیں بلکہ انصاف اور خدمت ہے۔ یہ سبق نور الدین کی زندگی کا نصب العین بن گیا۔ 1146 عیسوی میں جب عماد الدین زنگی کی وفات ہوئی تو نور الدین نے اقتدار سنبھالا، لیکن ان کا پہلا ہدف صرف جنگ لڑنا نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کو اپنی حکومت کا مرکز بنایا۔ نور الدین نے اعلان کیا کہ میری حکومت کا مقصد صرف فتوحات نہیں بلکہ ایک ایسا معاشرہ تعمیر کرنا ہے جہاں ہر شخص انصاف اور امن کے سائے میں رہ سکے۔ نور الدین نے بے شمار مساجد، مدرسے اور اسپتال تعمیر کروائے۔ ان کا نظام انصاف اتنا مضبوط تھا کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں ایک غریب اور امیر کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا۔ نور الدین زنگی ایک جنونی فوجی اور ایک متقی مسلمان کا نادر امتزاج تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ حقیقی قیادت لوگوں پر حکومت کرنے کی بجائے ان کی خدمت کرنے کے بارے میں ہے۔ ان کی ابتدائی مہمات صرف اپنے علاقے کو بڑھانے کے بارے میں نہیں تھی، وہ ایک مستحکم اور منصفانہ معاشرے کی تخلیق کے بارے میں تھی۔ وہ ایک متحد کرنے والے تھے، ایک ایسے شخص جو مختلف مسلمان ریاستوں کو ایک ہی پرچم تلے لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ 12ویں صدی مسلم دنیا اور صلیبیوں کے درمیان شدید تنازعات کا دور تھا۔ نور الدین سمجھتے تھے کہ صلیبیوں کو شکست دینے کی کلید صرف فوجی طاقت نہیں بلکہ مسلم ریاستوں کے درمیان اتحاد ہے۔ ڈپلومیسی اور فوجی حکمت عملی کے امتزاج کے ذریعے نور الدین نے شام کے بیشتر حصے اور عراق کے کچھ علاقوں کو متحد کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ ان کا حتمی مقصد بیت المقدس کو واپس لینا تھا، ایک ایسا شہر جو مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں سب کے لیے مقدس تھا۔ ہم شہرت یا دولت کے لیے نہیں لڑتے بلکہ اللہ کی خاطر اور اپنے لوگوں کے اتحاد کے لیے لڑتے ہیں۔ آئیے انصاف کو اپنے دلوں میں رکھتے ہوئے اور فتح کو اپنے ہاتھوں میں لے کر آگے بڑھیں۔ نور الدین زنگی کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک 1154 میں دمشق کا قبضہ تھا۔ یہ فتح نہ صرف ایک فوجی کامیابی تھی بلکہ ایک حکمت عملی کا شاہکار تھی جس نے شام کو ان کے کنٹرول میں لے آیا اور صلیبیوں کے خلاف مسلمانوں کے محاذ کو مضبوط کیا۔ دمشق کا قبضہ ایک اہم موڑ تھا۔ اس نے نہ صرف نور الدین کے علاقے کو بڑھایا بلکہ یہ بھی ظاہر کیا کہ وہ مختلف گروہوں کو ایک مشترکہ مقصد کے تحت متحد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کی حکومت نے خطے میں استحکام اور خوشحالی لائی۔ لیکن نور الدین زنگی صرف ایک جنگجو نہیں تھے، وہ ایک انصاف پسند اور تعلیم کی طاقت پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے اسکول، اسپتال اور مساجد تعمیر کی اور ایک ایسا قانونی نظام قائم کیا جو منصفانہ اور غیر جانبدار تھا۔ نور الدین کی اصلاحات ان کے زمانے کے لیے انقلابی تھیں۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ ایک منصفانہ معاشرہ صرف تعلیم اور قانون کی حکمرانی کے ذریعے ہی تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ ان کے مدرسے نہ صرف علم کے مراکز تھے بلکہ وہ جگہیں تھیں جہاں انصاف اور مساوات کے اصول سکھائے جاتے تھے۔ لیکن سلطان نور الدین زنگی کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ابھی باقی تھا، صلیبیوں کے خلاف جنگ۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کو ایک مضبوط قیادت کی ضرورت تھی اور نور الدین نے یہ ذمہ داری بہادری سے اٹھائی۔ سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو اپنا سپہ سالار مقرر کیا۔ دونوں نے مل کر صلیبیوں کے خلاف کئی مہمات چلائیں۔
नूरुद्दीन ने सलाहुद्दीन को मिस्र का गवर्नर बनाया, जहां से इन्होंने एक मजबूत इस्लामी रियासत कायम की। नूरुद्दीन जंगी की ज़िंदगी का सबसे मशहूर वाक़या उनका एक ख्वाब है। कहा जाता है कि इन्होंने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जो इन्हें मदीना में एक ख़तरनाक साजिश से खबरदार कर रहे थे। और वो साजिश थी कि मदीना में दो गैर मुस्लिम जासूस उनके रोज़ा मुबारक की बेहुरमती का मंसूबा बना रहे हैं। नूरुद्दीन ने फ़ौरन मदीना का सफ़र किया और एक हफ्ते की तहकीक के बाद इन दो जासूसों को गिरफ्तार किया। ये वो लम्हा था जब नूरुद्दीन ने तारीख़ में हमेशा के लिए अपना नाम रोशन कर लिया। 1174 में नूरुद्दीन जंगी ने इस दुनिया को अलविदा कहा और एक ऐसी मीरास छोड़ कर गए जो आने वाली नस्लों को मुतासिर करती रहेगी। अगरचे वो बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी को अपनी आंखों से न देख सके, लेकिन उनके इत्तेहाद और इंसाफ के ख्वाब को उनके जानशीनों ने आगे बढ़ाया, जिनमें सबसे नुमाया सलाहुद्दीन अयूबी थे, जिन्हें मगरिब में सलाहुद्दीन के नाम से जाना जाता है। नूरुद्दीन जंगी की सबसे बड़ी कामयाबी सिर्फ वो ज़मीनें नहीं थीं जो इन्होंने फ़तह की, बल्कि वो असूल थे जो इन्होंने अपनाए। इन्होंने ये साबित किया कि हकीकी क़यादत लोगों की खिदमत करने और इंसाफ को कायम रखने के बारे में है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। आज भी नूरुद्दीन जंगी की हुकूमत के असरात उन शहरों में देखे जा सकते हैं जिन पर इन्होंने हुकूमत की थी। इंसाफ, तालीम और इत्तेहाद पर इनका ज़ोर आज भी दुनिया भर के रहनुमाओं और उलमा को मुतासिर करता है। नूरुद्दीन जंगी की ज़िंदगी बसीरत, हिम्मत और ईमान की ताकत की एक मिसाल है। एक ऐसी दुनिया जो तनाज़ात से बटी हुई है। इन्होंने दीवारें खड़ी करने की बजाय पुल बनाने की कोशिश की। उनकी मीरार हमें याद दिलाती है कि एक रहनुमा की हकीकी पैमाइश उस जंगों में नहीं जो वो जीता है, बल्कि उन जिंदगियों में है जिन्हें वो छूता है, और इंसाफ में है जो वो कायम रखता है। नूरुद्दीन जंगी वो हुक्मरान थे जिन्होंने अदल, बहादुरी और ईमान की ताकत से तारीख़ रकम की। आज भी उनका नाम उन तमाम हुक्मरानों के लिए एक सबक है जो ताकत को अदल से नहीं बल्कि जुल्म से कायम रखना चाहते हैं। यही नूरुद्दीन जंगी की मीरास है।